بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کے اسباق کے اندر خوش آمدید۔ آج اس کا یہ پہلا سبق ہے جس کے اندر ہم جو نورانی قاعدے کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تعارف کے لیے جو ہمیں مواد حاصل ہم نے کیا ہے، یہ وسیم اعجاز صاحب کی تحریر ہے جو کہ جون 2020 مجلہ رحیمیہ کے اندر شائع ہوئی تھی۔ اب چلتے ہیں حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی صاحب کے تعارف کی طرف، جنہوں نے نورانی قاعدہ تصنیف کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ حضرت کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی ہم انشاءاللہ اس میں جو باقاعدہ پہلی تختی ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہمارے یہ جو اسباق ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے، اور اس سے طلباء کو اور اسی طریقے سے جو بڑے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا نورانی قاعدے کو پڑھنے میں بھی اور نورانی قاعدے کو پڑھانے میں بھی۔ دیکھیے، بات کر لیتے ہیں نورانی قاعدے کے جو مصنف ہیں، وہ ہیں حضرت مولانا نور محمد حقانی۔ لدھیانہ کے یہ رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے، کامل رحمت کرنا۔ حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برصغیر پاک و ہند کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو حضرت کی پیدائش ہوئی ہے 1272 ہجری کے اندر، جو سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 بنتی ہے۔ یہ مانگڑ ایک جگہ ہے ضلع لدھیانہ کے اندر جہاں پہ حضرت کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت جی کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم لدھیانہ میں ہی حاصل کی ہے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت نے دلی، لکھنؤ، کانپور اور سہارنپور وغیرہ کے حضرت نے اسفار کیے ہیں۔ حدیث کی تعلیم حضرت نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں رہ کر حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حاصل کی ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے جو مجاہد ہیں حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان سے حضرت نے حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت جی واپس لدھیانہ تشریف لے آئے ہیں اور اپنے والد گرامی کا قائم کیا ہوا ایک طالبات کا مدرسہ، اس کا انتظام سنبھالا ہے، اور اس مدرسے کا نام حضرت نے مدرسہ حقانیہ رکھا ہے۔ حضرت نے اس دور کے اندر بھی انگریز سامراج کی جانب سے جو ارتدادی سرگرمیاں یہ لوگ پھیلاتے تھے، حضرت نے ان کا بھرپور جواب دیا ہے، اور حضرت نے ان کے جواب دینے کے لیے ایک کتب خانہ اور ایک مطبعہ حقانیہ کے نام سے ایک پرنٹنگ پریس یہ بھی حضرت نے قائم کی ہے۔ اور اس مطبعہ میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے حضرت نے ایک رسالہ یہ بھی شائع کرنا شروع کیا ہے، جس کا نام حضرت نے قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت میں جو لفظ آتا ہے نا، نور علی نور، اس اعتبار سے حضرت نے اس مجلے کا نام بھی نور علی نور یہ رکھا ہے۔ حق اور سچ کی تعلیم حضرت کی طبیعت کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ نماز اور عقائد پر حضرت نے ایک نظم، ایک منظوم کتاب یہ بھی تحریر کی ہے جس کے اندر اشعار تھے۔ شاعری کے اندر جو حضرت ہیں وہ تخلص حقانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حضرت جی کا بیعت کا تعلق کن کے ساتھ ہے، تو دیکھیں حضرت شیخ عبد الغفور سواتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین تھے حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حلقہ ارادت کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا مدرسہ، ان کا ایک مدرسہ تھا، ان کے جو پیر تھے ان کا مدرسے کا نام تھا تعلیم القرآن، تو حضرت نے ان کو اپنے مدرسہ تعلیم القرآن اس کا ناظم یہ مقرر کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں پیر بھائی تھے، اور یہ دونوں پیر بھائی کس اعتبار سے تھے، یہ پیر بھائی تھے حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی سے ان دونوں حضرات کو اجازت و خلافت یہ حاصل ہوئی تھی۔ 1885 عیسوی میں اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا ہے 1885 میں، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت واپس لدھیانہ تشریف لائے ہیں، اور دوبارہ جو ان کا مدرسہ تھا مدرسہ حقانیہ، اس میں جو تعلیمی سرگرمیاں تھی حضرت جی ان کے اندر مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں۔ 1910 عیسوی کے اندر حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت حج کے سفر پر تشریف لے آئے ہیں، اور حج سے واپسی کے بعد ان کا جو قیام ہے وہ رائے پور کے اندر ہی رہا تھا۔ حضرت علی سے محبت کا ان کا یہ عالم تھا کہ باقی تمام زندگی انہی کے حکم کے مطابق حضرت نے خانقاہ رائے پور کے اندر ہی گزار دی تھی۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کی طرز پر قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے مکاتب قرآنیہ کا ایک پورا نظام ہندوستان بھر کے اندر قائم کیا ہوا تھا۔ حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ذمہ دار اور نگران یہ بنایا گیا۔ حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
بچوں کی آسان عام فہم تعلیم کے لیے ابتدائی عربی قاعدہ یہ ان سے لکھوایا ہے، جس کا نام حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ یہ رکھا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو بچوں کو پڑھانے کے لیے قاعدہ مشہور تھا ہندوستان کے اندر، وہ بغدادی قاعدہ ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر تجوید کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ جو نورانی قاعدہ لکھا ہے حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر تجوید کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے، اور پھر حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مکاتب قرآنیہ کے اندر بطور نصاب کے اس قاعدے کو جاری کیا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر سے یہ نورانی قاعدہ اتنا مشہور و معروف ہوا ہے کہ آج تک بر صغیر کا کوئی ابتدائی مکتب اور مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تعلیم کا آغاز اس نورانی قاعدے سے نہ کیا جاتا ہو۔ ہر جگہ ابتدائی نصاب میں یہ قاعدہ ضرور شامل ہوتا ہے۔ طلبہ کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے اور اس میں مدد اور سہولت کے لیے مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی تحریر کی تھی، جس کا نام حضرت نے لکھا تھا نورانی قاعدہ مع طریقہ تعلیم۔ رائے پور میں اساتذہ کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً جو تربیتی اجلاس ہوتے تھے، اس میں طلبہ کو نہایت کارآمد اور بہترین ہدایات جاری کی جاتی تھی تاکہ طلبہ کی تربیت کے حوالے سے کوئی نقص اور کمی نہ رہ جائے۔ ان تمام تعلیمی ہدایات اور تربیتی اصولوں کو حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا، جو کہ بعد میں تعلیم المعلمین کے نام سے کتابی صورت کے اندر شائع بھی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس اور مکاتب قرآنیہ کا جو سلسلہ قائم کیا تھا، اس کو صحیح نہج اور صحیح طریقے پر چلانے کے لیے رائے پور کے اندر ایک مرکزی نظام یہ بھی وضع کیا گیا تھا۔ اس مرکزی نظام کی سرپرستی اور نگرانی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے۔ مدارس کے معلمین کی تربیت کا نظام جب وسیع ہو گیا اور بڑھ گیا تو انتظامی ذمہ داری بھی حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سپرد یہ کر دی گئی تھی۔ مدارس اور مکاتب کے اساتذہ کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی سیمینار یہ منعقد ہوتے تھے، جن میں طلباء کی نفسیات اور ان کی تربیتی ذمہ داریوں سے متعلقہ اساتذہ کو واقفیت یہ کروائی جاتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں کے طلباء کو پڑھانے کا طریقہ عملی طور پر یہ سکھایا جاتا تھا، حتیٰ کہ معلمین کو ریاضی اس کی اہمیت تک یہ بتائی جاتی تھی اور اس کے پڑھانے کا بھی عام فہم طریقہ یہ سمجھایا جاتا تھا۔ جب مدارس کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تو اس پورے نظام کو مربوط کرنے کی ضرورت پیش ہوئی، تو پھر تعلیم و تربیت کے انتظامی امور اور امتحانات کے حوالے سے حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظم امتحانات یہ مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امتحانات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے کے اندر پورا شیڈول یہ مرتب کیا جاتا تھا۔ امتحانات لینے والے حضرات کو اطلاع دی جاتی تھی، متعلقہ مدارس کو خطوط لکھے جاتے تھے۔ اس طریقے سے ایک امتحانات کا ایک مضبوط اور ایک مربوط نظام یہ ترتیب دیا گیا تھا۔ حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک 1338 ہجری، جو کہ عیسوی سال کے اعتبار سے اپریل 1920 بنتی ہے، اس میں لدھیانہ کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، جس کا نام حضرت نے المدارس یہ رکھا تھا، اور تدریسی جو فرائض ہیں حضرت حقانی صاحب اسی مدرسہ کے اندر سر انجام دیتے رہے۔ حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی اور تربیتی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی جو جھلک ہے عملی زندگی کے اندر، ان کی جو تصانیف ہیں ان میں واضح طور پر نمایاں ہے۔ حضرت جی کی تصانیف کے اندر ایک تو بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے، جس کے انشاءاللہ آگے چل کے اسباق بھی ہم پڑھیں گے، جس کا نام نورانی قاعدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، ایک اور بھی تھی جس کے اندر حضرت نے نورانی قاعدہ پڑھانے کی تعلیم دی تھی، جس کا نام حضرت نے رکھا تھا طریقہ تعلیم مع نورانی قاعدہ، اور اسی طریقے سے تعلیم المعلمین اس کا تعارف بھی گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جی کی جو کتب ہیں ان میں ایک کتب اس کا نام ہے حسد اور اس کا علاج، اور اسی طریقے سے علم کی فضیلت کے اوپر بھی حضرت نے ایک کتاب یہ تصنیف فرمائی ہے۔ اب آخر میں بات کر دیتے ہیں مولانا نور محمد لدھیانوی صاحب کا انتقال کب ہوا ہے۔ تو حضرت کا جو انتقال ہے وہ 1343 ہجری، جو کہ عیسوی سال کے اعتبار سے 1925 بنتی ہے، اس میں حضرت مولانا نور محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا جو مزار ہے وہ لدھیانہ میں فیل گنج نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں تک یہ حضرت کا تھوڑا سا تعارف تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اگلے سبق سے انشاءاللہ جو نورانی قاعدے کی تختیاں ہیں، ایک ایک تختی کر کے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ابتدائی طالب علم ہیں اس کو کس اعتبار سے تعلیم دینی چاہیے۔ اصل میں جو نورانی قاعدے کی تعلیم ہے اس میں بڑی افراط و تفریط ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اس کو ایسے مجہول طریقے سے پڑھا دیتے ہیں، اس میں جو ضروری تجوید ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ بعض اساتذہ وہ اس کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جو تجوید طلباء کو 1 سال میں 2 سال میں پڑھائی جاتی ہے اور سمجھدار طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو زبردستی
پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف ایک نارمل انداز میں اگر بچہ قرآن مجید دیکھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے مخارج کے ساتھ تو اتنا کافی ہے، اور جو فن کی اصطلاحات ہیں، فن کی جو باریکیاں ہیں، یہ ابتدائی طلباء کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور تختی نمبر 1 کے بارے میں جو وضاحت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔